السلام علیکم، میاں سیف الرحمان آفٹر مینی ڈیز، کافی دن کا گیپ آیا. تھوڑا سا مایوس سا ہو جاتا ہوں کہ اتنی زندگی گزارنے کے بعد 4 دہائیاں جرنلزم میں، اور اس سے پہلے ایک CSS آفیسر، پھر ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی قید، اور وہی جیل، اٹک جیل جہاں پہ آج کل عمران خان قید ہیں. بیٹر کلاس میں تھا میں. ایک دفعہ میرے بھی بستر پہ چھپکلی نکلی تھی، اور بیٹر کلاس تھی. اس میں تمام سہولتیں ہوتی ہیں. سہولتوں سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا کوئی آدمی بن جاتا ہے، کوئی محل بنا دیتے ہیں وہ. لیکن اس وقت تو بہرحال سننے میں یہی آ رہا ہے. اب تو لوگ بڑے بڑے جو ویل انفارمڈ ہمارے یوٹیوبرز ہیں، ملک منصب عفان یا دیگر، باقی سارے یہی ذکر کر رہے ہیں کہ جی بڑی مراد دی جا رہی ہیں، بڑا کوئی دیوار ان کو بنائی جا رہی ہے ان کے آگے. پتہ نہیں کو انارکلی کو زندہ تو نہیں چننے لگے. چننے کا لفظ ہوتا ہے نا کہ زندہ ہی اس کو دفنا دینا. تو کہیں عمران خان کو زندہ دفنانے کا پروگرام تو نہیں ہے. وہ خوشی نال نہ مر جائے نا، کہ وہ سمجھ رہا ہو کہ پتہ نہیں مجھے بڑی مراد مل گئی ہیں میرے سٹیٹس کے مطابق. وہ سٹیٹس بھی یہ بڑی بلا ہے، یہ عذاب ہی ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی لیڈر ہمارا محبوب، مقبول، ہینڈسم، اگلی، گنجا، یا مسٹر 10-90% جتنے پرسنٹ جو کچھ بھی ہے، ان میں زیادہ تر، ویسے کہتے ہیں زرداری صاحب نے تو کاٹی، اس میں زیادہ تر کو عام آدمی کی جیل کاٹ سکتے ہیں. میں نے جب یہ بات آج ایک جگہ کر رہا تھا، ایک ٹیلی ویژن چینل کے، ہم آفس میں بیٹھے تھے اس پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے، تو ایک خاتون ڈاکٹر تھی. انہوں نے کہا جی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی وہ قید میں، جیل میں، یا بطور انڈر ٹرائل بھی ہو، زیر سماعت ہو اس کا مقدمہ، تو اس کو دوزانوں بٹھا دیا جاتا ہے. وہ جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے یا اس سے اعلیٰ حکام جو ان کی طرف آنکھ اس نظر نہیں ملا سکتا، تو یہ کیا اچھا سلوک ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی یہ میں تو کہہ ہی نہیں رہا کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے محبوب، مقبول، شوباز، شوشا والے ہیرو، گلیمر والے ہیرو، جن کی ہم پرستش کر رہے ہیں، جن پہ قوم ڈل ڈل پہنتی بھی ہے، مر مٹتی پئی ہے، اور جن کے اشاق اتنے زیادہ ہیں، خاص طر خواتین میں، اور وہ بھی بڑے بڑے عہدیداروں کی بیویاں، بہنیں، مائیں، بیٹیاں ان کی عاشق ہیں. افسوسناک بات ہے ویسے، کیونکہ پاکستانی ایک مشرقی اسلامی معاشرے میں کسی کی بیوی کسی ہیرو کی عاشق ہو، فلم کیا ہیرو کی تو ہو تو ٹھیک ہے، باہر کی دنیا میں جو ہیرو ہے اور اس کو ملنے کی بھی متمنی ہو بڑی شدت سے، تو ظاہر ہے پھر عورت جب شرم ہی لا دے تو مرد ویسے کر کی سکتا ہے. ہاں ماں سوائے کہ ریلیف دے رہے پھر اپنے گھر والوں دے جڑی فیمیلز نے انہوں دے محبوب نو، تو وہ مل رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی دیوار میں چنی جا رہی ہے نارکلی، اور بھی مراد ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مراد ہیں، پھل ملے گا، یہ بولے گا. یہ ویسے عام درمیانے سے ہمارے جیسے کمینوں کو بھی وہ تھوڑا سا تعارف ترف نکلا ہے، تو وہ ڈپٹی سپرنٹ جیل یا سپرنٹ جیل، وہ بادشاہ ہی ہوتا ہے، جیلر جسے کہتے ہیں. وہ اندر کہتا ہے یار ہمیں اعتماد ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم کون سی کو اندر منشیات پہنچا رہے ہیں. اللہ منشیات کا بھی دھندا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا لاہور میں، ٹیپو ٹرگاں والا، اس کے جو قتل میں جس بندے کو سزا ہوئی تھی، شاید کو خرم نام تھا، شنید تو یہ ہے، میں کو براہ راست تو یہ خبریں نہیں رکھتا، لیکن بہرحال چونکہ اس شہر کے باسی ہیں، ہم یہاں تو گھومتے پھرتے ہیں، اور ان حلقوں میں بھی گھومتے پھرتے ہیں جن کا براہ راست بھی تعلق ہے اس طرح کے واقعات سے، اس طرح کی دشمنیوں سے. وہاں سے پتہ چلا کہ جی وہ جیل میں اس کو سزا تو لمبی ہوئی ہے عمر قید کی، لیکن وہاں سے اس کا دھندا چل رہا ہے. یعنی باہر اس کے گھر والے کو جو بھی ہوں گے، اس کے ڈپینڈنٹس، لواحقین، وہ بڑی موج میں ہیں اس کی جیل کی وجہ سے. اور جیل بالآخر قید تو ختم ہونی ہے، اور ممکن ہے وہ اس میں اور جو رعایتیں ملتی رہتی ہیں روایتی، کوئی چھٹیوں کی، کوئی عید کی چھٹیوں کی، صدر کی طرف سے، گورنر کی طرف سے، اور بھی کئی طریقے ہوتے ہیں. مشقت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اس کو ٹیچر ہم نے لگا دیا ہے، اس کی 8 دن کی معافی ہوتی ہے مہینے میں جیل میں.
مشقت کی معافی ہوتی ہے، ریمیشن کہتے ہیں اس کو جیل کی زبان میں۔ تو بہرحال جیل کی ہوا، تقدیر کو اگر دیکھا جائے تو تقدیر کو تو ہم سب مسلمان مانتے ہیں، تو ان کی قسمت میں، تقدیر میں لکھا تھا عمران خان کا جیل جانا۔ تو اگر ان کے فالوور جو ہیں اتنے زیادہ اسلامک مائنڈ کے ہیں تو پھر وہ یہ بات مان لیں کہ ان کی تقدیر میں تھا لکھا ہوا، ان کی تقدیر میں تھا پنکی پیرنی کا آنا، ان کا کوئی عملیات کرنا، ان کا وزیر اعظم بننا، ان کے خلاف عدم اعتماد آنا، ان کا پھر فوج کے سر بل بوتے پر بیٹھنا، ان سے ایک صفحے پر ہونا، پھر انہی کے خلاف ہو جانا۔ لیکن کیا بد زبانی، بد کلامی، نفرت، حقارت، تحقیر، نخوت، تکبر، غرور جو شاید نمرود میں بھی نہ ہو، وہ بھی کچھ تقدیر میں لکھا تھا ان کی؟ یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ تو کیا یہ جو ایک انہوں نے نخوت اور غرور اور تکبر کا ایک خاکہ پیش کیا ہے قوم کو، تو کیا وہ ایک ٹرینڈ نہیں بن گیا؟ ظاہر ہے جس بندے کے اتنے اشاق ہوں گے، عاشق ہوں گے، وہ اسی ٹرینڈ میں مزہ لیں گے جن میں ان کا لیڈر لیتا ہے۔ جب وہ کسی کو اے کہتے ہیں، بھلے وہ شہباز شریف کو کہہ رہے ہوں یا زرداری کو، تو وہ تو اپنے محلے میں بھی 50 لوگوں کو اے کہیں گے۔ تو کیا کوئی معاشرہ جب اوئے توئے، اونچ نیچ، حق و باطل، میں نیک میں پارسا تم بد، اور میں صادق و امین تم غیر صادق و غیر امین، تم خائن تم ڈائن، اس طرح کے جب مکالمے اور ڈسکورس میں پڑ جائے معاشرہ، وہ معاشی ترقی کر سکتا ہے؟ بھلے چین ساری اپنی دولت ہونا تو لٹا دے، یو اے لٹا دے، سعودی عرب لٹا دے، کچھ بھی ہو، معاشرے نے تو خود گرو کرنا ہوتا ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ گرو کرے گا تو معیشت گرو کرے گی نا۔ یہ ضرور ہے کہ مہنگائی کا جن جو بے قابو ہو کے معاشرے کو بھی تتر بتر کر رہا ہے اور کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ تو آج میرے ایک دوست، پرانے میرے ساتھی ہیں، میرے بیچ مٹ رہے ہیں سی ایس ایس میں، رانا مقبول صاحب، سابق آئی جی پولیس ہیں، آج کل سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی۔ ویسے میں نے بھی اس پہ زور دیا تھا، میرے چند ایک ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے سینئر جرنلسٹ، جس میں مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے۔ تو میں نے کہا شامی صاحب، یہ جو آگ لگی ہے معاشرے میں، سیاست کے میدان میں، سیاست کے ایوانوں میں، اس کو بجھائیں۔ آپ کی دونوں طرف کے لوگ سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کوشش کی ہے، وہ آپس میں اکٹھا ہونے کو تیار نہیں۔ تو یہ فائر فائٹنگ کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہوتی تو بات پھر وہی آتی ہے، میں کہتا ہوں آئین بڑا کہ عقل بڑی کے بھینس ہوتا ہے نا، عقل بڑی کے دانش، عقل بڑی کے آئین۔ تو عقل بڑی ہے، اور عقل کی جب بات آتی ہے تو اجتماعی عقل، اجتماعی دانش، اور اجتماعی دانش میں قوانین بھی بدلتے ہیں، آئین بھی بدلتا ہے۔ یہ کوئی جامد اور ساکت چیزیں نہیں ہیں۔ جس طرح کہ انسان کی زندگی ساکت و جامد، وہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، اور جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آ رہی ہے صدا دما دم کن فیکون۔ تو یہ ہے کہ چیزیں بنتی جا رہی ہیں، بگڑتی جا رہی ہیں، لیکن معاشرہ ہمارا بگڑتا جا رہا ہے، معیشت بگڑتی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے، رانا مقبول صاحب نے یہ کہا کہ جو برینز ہیں ملک کے، بھلے کوئی ریٹائر لوگ ہوں، حاضر سروس ہوں، انٹلیکچوئلز ہوں، جرنلسٹ ہوں، ادیب ہوں، صحافی ہوں، رائٹر ہوں، معیشت دان ہوں، یہ سارے مل کے کوئی ایک آدمی لیڈ کرے اور رضاکارانہ طور پہ خود کو پیش کریں اور میدان میں آئیں، سلوشن نکالیں، باہر کی دنیا کے بھی ماڈل سٹڈی کریں، ملک کے اندر اپنی خصوصیات جو ہیں ان کو بھی سٹڈی کریں، ان میں سے کچھ چیزیں نکالیں، کھنگالیں، اور اس پہ پھر بات کہنے کا جو بات ایک نتیجہ نکل آئے، اور ایک اجتماعی دانش کے ساتھ کوئی تجاویز بن جائیں قابل عمل، بالخصوص قلیل مدت کی یا درمیانی مدت کی، طویل مدت کی تو چلتی رہتی ہیں، تو پھر ان کے اوپر عمل درآمد کے لیے حکومتوں پر، نگران حکومت پر، پی ٹی آئی پر، پیپلز پارٹی پر، پی ایم ایل این پر، جے یو آئی پر، اے این پی پر، ایم کیو ایم پر
دباؤ بڑھاتے جائیں نفسیاتی اور اخلاقی، بات کہتے جائیں، اور پھر بات چل نکلی ہے، بات جانے کہاں تک پہنچے. جب بات کرتے رہیں گے تو بات کہیں پہنچے گی. اس طرح کی باتیں انہوں نے بتائیں آج ہمیں کہ جب میں نے انہیں ایک سوال کیا کہ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے یہ تو پہلے موجود تھا، اس کی ترامیم کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ 1923 کا چل رہا تھا، جو دنیا میں ڈیوائسز جدید آ چکی ہیں اس کے مطابق قوانین میں ترمیم ضروری تھی. تو اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک اور ترمیم کر لی تھی ہماری پارلیمانی کمیٹی، اور یہ مجھے خوشی ہوئی سن کے کہ پارلیمنٹ بالکل غیر فعال نہیں ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری پارلیمانی کمیٹی، غالباً سینٹ کی کمیٹی نے یہ اب قانون پاس کر دیا ہوا ہے کہ جتنے بھی تحائف بار کے ملکوں کے ڈگنیٹریز، وی آئی پیز، ہمارے وی آئی پیز کو، مختلف عہدے داروں کو، مختلف مدارج کے عہدے داروں کو دیں گے، وہ توشہ خانہ میں جمع ہوں گے، اور ان کو اگر کوئی لینے کا متمنی ہوگا تو کوئی قیمت کا تعین نہ وہ کرے گا، نہ اس کا کوئی چوتھا یا پانچواں یا دوسرا یا تیسرا یا آدھا حصہ دیا جائے گا، بلکہ اوپن آکشن ہوگی، اوپن بڈنگ ہوگی. تو یہ معاملات اگر اس طرح چلتے رہیں، کچھ چیزیں شفافیت سے چلیں اور آگ بجھا لی جائے، تو میرا خیال ہے کہ سیاستدان جو لیڈ کر رہے ہیں قوم کو انتخابی سیاست میں، پارلیمانی سیاست میں، سیاسی سیاست میں، نمائندہ سیاست میں، تو پھر میرا خیال ہے ان کو آسانی سے کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا، نہ بیرونی اسٹیبلشمنٹ نہ ملکی اسٹیبلشمنٹ. یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے. اور وہ اگر اکٹھے اور متحد ہو جائیں، جس میں سب سے بڑی خرابی محل عمران خان نے پیدا کی کہ اگر وہ تھوڑا سا اس میں فیصلہ کر لیتے، متحد ہو جاتے، تو میرا خیال اب وقت آیا تھا کہ جس طرح ایک احساس پیدا ہوا تھا نون اور لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں کہ اب میثاق جمہوریت کا لیا جائے اور آپس میں لڑائیاں چھوڑ کے کچھ نکات پر اتفاق رائے کر کے یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے والی قوتوں کا راستہ روک دیا جائے. اور کچھ کسی حد تک رک بھی گیا تھا، یا کم سے کم ایک مؤثر پیغام ان ڈیریلمنٹ والی قوتوں کو گیا تھا. اگر اس وقت عمران خان کو جتنی مقبولیت حاصل تھی، جیسے بھی آئے، آر ٹی ایس بند ہونے کے نتیجے میں آئے، 1 پیج ایک صفحے پر ہونے کے نتیجے میں آئے، باجوہ کو دنیا کا جنرل باجوہ کو دنیا کا سب سے جمہوری جرنیل یا عہدے دار کا سرٹیفکیٹ دینے کے نتیجے میں آئے، لیکن کم سے کم یہ تو ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا کہ یہ جو ملک میں ہر وقت کوئی نازک دور سے گزرتا ہے اور میرے عزیز ہم وطنوں والا، یا یہ ڈکٹیشن آ جاتی ہے اچانک اور چلتا ہوا نظام درم برم کر دیتا ہے، اس کو تو اریسٹ کرتے، اس کے اوپر تو ڈکا لگاتے. تو یہ آپ ڈکا نہ لگانے سے آج وہ اندر ہے، کل کو اور اندر ہوگا. ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو اندر ہے، پھانسی بھی ہو گئے. نواز شریف اندر ہوئے، وہ بھی باہر ایگزائل میں چلے گئے. ذلیل تو ہوئے نا، بھلے انہوں نے مکمکا کر لیا ہوگا، مکمکا ہو کے تو یہ بھی بادشاہ ہیں. اب تھوڑے آکڑ گئے ہیں اور ایبسلوٹلی ناٹ کی بات کر رہے ہیں. مجھے تو بلکہ آج صاحب بتا رہے تھے کہ ان کا ایک بہت قریبی ساتھی جو ہے وہ تو امریکہ کا بندہ ہے. تو میں کہ یہ نہ کہیں نا بھائی، وہ پی ٹی آئی لور تھے، میں کہ یہ کہیں بھائی کہ ایبسلوٹلی ناٹ والی جو قوت ہیں جن کو ہم نے ایبسلوٹلی ناٹ کہنا ہے ان کا بندہ ہے، اور وہ چیئرمین عمران خان کا بندہ ہے. اور چیئرمین عمران خان کے اپنے بندے کون ہیں؟ ٹی ٹی پی والے، جنہوں نے ہزاروں ہلاکتیں نہتے معصوم جینون مسلمانوں کی، بالخصوص بچوں کی، عورتوں کی، نمازیوں کی، جنازے اٹینڈ کرنے والے معصوم مسلمانوں کی. کتنے غیر مسلم مارے ہیں؟ میں کو کہتا ہوں کہ غیر مسلموں کو ماریں. کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم کو جو نان کمپیٹنٹ ہوتا تھا، جو آپ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتا تھا، ان کو مارنے کا حکم دیتے تھے؟ اجازت بھی دیتے تھے؟ حکم چھوڑیں، نہیں دیتے تھے اجازت. تو کیا ٹی ٹی پی والے ہمارے جو بزرگ ہستیاں ہیں ان سے بڑے ہیں کہ ان کا جو احکامات ہیں ان کو مانا جائے اور ان کو اپنا آدمی کہا جائے، جس طرح عمران خان کہتے رہے
اور ان کو اپنا آدمی کہہ کر ادھر دوبارہ بلا کر، اسلحہ تو پہلے پاکستان میں بہت زیادہ تھا، وہ پھر جدید اسلحہ امریکہ والا بھی لے آئے۔ اب امریکہ اسلحہ چھوڑ گیا، بہت بڑی برائی کی۔ اسلحہ چلایا کس نے؟ ٹی ٹی پی نے، وہ کو کم برائی ہے پھر، وہ تو اس سے ہزار گنا بڑی برائی ہے۔ اور پھر مارا کس کو؟ ہم جشن منا رہے ہیں کہ جی امریکہ کو بھگا دیا، مارا تو مسلمانوں کو۔ تو 99.9% مارے گئے مسلمان نہتے جنون مسلمان، معصوم مسلمان، اور مارنے والے کون؟ 99% مسلمان کہلانے والے مسلمان، اور مسلمانوں سے بڑے مسلمان۔